عمرو اور علی بابا۔ عمرو نے علی بابا کی طرف دیکھ کر کہا، اس کی بات سن کر میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی ہے۔ تم اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمرو ایک طرف بڑھا اور درختوں کے جھنڈ کے عقب میں چلا گیا۔ عمرو نے جھنڈ کی آڑ میں آ کر زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اوڑھ لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ کھوٹا جادوگر نے سوچا کہ کہیں عمرو بھاگ نہ گیا ہو، اس لیے علی بابا کو قابو کرنا چاہیے۔ عمرو اس کی تلاش میں آئے گا تو اسے پکڑنا آسان رہے گا۔ چنانچہ وہ منہ میں ہی ایک منتر پڑھنے لگا، بنگالی بابا میری قسمت کا حال تو بتاؤ۔ علی بابا نے کھوٹا جادوگر سے یہ کہا۔ جواب میں کھوٹا جادوگر نے علی بابا پر پھونک ماری اور علی بابا بے ہوش ہو گیا۔ کھوٹا جادوگر نے دوسرا منتر پھونکا اور علی بابا کا جسم 6 انچ لیے گڑھے میں تبدیل ہو گیا تو کھوٹا جادوگر نے اسے اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لیا۔ عمرو درختوں کے جھنڈ سے نکل کر کھوٹا جادوگر کے قریب پہنچا۔ وہ علی بابا کو غائب پا کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اسی لمحے کھوٹا جادوگر نے زمین پر پھونک ماری اور وہ ایک تخت نمودار ہو گیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہ بنگالی بابا واقعی جادوگر ہے اور اس نے علی بابا کو غائب کیا ہے۔ عمرو چاہتا تو اس وقت کھوٹا جادوگر کو قتل کر سکتا تھا، لیکن علی بابا کو اس کی گرفت سے نکالنا ضروری تھا اور یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی کھوٹا جادوگر اٹھ کر تخت پر بیٹھا، عمرو بھی چپکے سے تخت کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ وہ کھوٹا جادوگر کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے محل چلو، کھوٹا جادوگر نے تخت کو یہ حکم دیا۔ طلسمی تخت فضا میں بلند ہوا اور طلسم ہوشربا کی طرف اڑنے لگا۔ عمرو خوش تھا کہ کسی روک ٹوک کے بغیر طلسم میں پہنچ جائے گا، پھر علی بابا کو بنگالی بابا کی گرفت سے آزاد کرانے کے علاوہ اس کی دولت بھی لوٹے گا اور دوسرے جادوگروں کی بھی کنگال کرے گا۔ اسی طرح علی بابا کی تربیت بھی ہو جائے گی اور علی بابا کو جادوگروں سے لوٹ مار کے طریقے بھی آ جائیں گے۔ جلدی تخت اڑتا ہوا طلسم ہوشربا کے حدود میں داخل ہوا اور شہر کے ایک عالی شان محل میں اتر گیا۔ تخت کے زمین پر پہنچتے ہی عمرو چھپکے سے تخت سے اتر کر کمرے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ کھوٹا جادوگر تخت سے اترا اور طلسمی تخت فوراً غائب ہو گیا۔ کھوٹا جادوگر ایک کمرے کی طرف بڑھا تو عمرو دبے پاؤں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کھوٹا جادوگر کمرے میں داخل ہوا تو اندر پلنگ پر ایک بوڑھی اور بدصورت جادوگرنی بیٹھی تھی۔ آہ، تم آ گئے سرتاج، بوڑھی عورت نے یہ خوش ہو کر کہا۔ ہاں بیگم، تم تو ٹھیک ہو نا؟ کھوٹا جادوگر نے دوسرے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے یہ کہا۔ تم نے اتنے دن کہاں لگا دیے؟ کھوٹا جادوگر اور بیتم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ تارا جادوگرنی، تم جانتی ہو کہ میں فضول آوارہ گردی میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ صرف فائدہ کے لیے گھر سے باہر جاتا ہوں۔ شہنشاہ فارسیاب نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو عمرو کو گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے گا، اسے صوبے کا حاکم بنایا جائے گا اور شہزادی سے اس کی شادی بھی کی جائے گی۔ میں بھی حاکم بننا چاہتا ہوں، اس لیے عمرو کو گرفتار کرنے کا ارادہ کر کے عمرو کے شہر کے باہر ڈیرا جما لیا۔ مجھے یقین تھا کہ عمرو کسی نہ کسی وقت وہاں سے گزرے گا۔ میں نے اپنی پہچان سے بچنے کے لیے خود کو درویش بنگالی بابا بنا لیا، پھر آج عمرو کو قسمت گھیر کر لے آئی اور میں کامیاب ہو گیا۔ کھوٹا جادوگر نے تفصیل سے جواب میں بتایا۔ ارے مبارک ہو سرتاج، اب تم صوبے کے حاکم بنو گے اور میں ملکہ۔ تارا جادوگرنی نے خوشی سے چیختے ہوئے یہ کہا اور اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگی۔ ہاں، تم جلد ملکہ بن جاؤ گی اور میں صوبے کا حاکم۔ کھوٹا جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمرو سلیمانی چادر اوڑھے ان دونوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا غصے سے دانت نہیں رہا تھا۔ چند لمحوں بعد تارا جادوگرنی پلنگ پر بیٹھ گئی اور ہانپتے ہوئے بولی، عمرو نے میرے باپ اور چچا کو قتل کیا تھا اور میں نے عہد کیا تھا کہ جب بھی عمرو میرے سامنے آیا اسے قتل کرنے سے پہلے اس کے سر پر
50 जूते मारूंगी और उसका कलेजा निकाल कर चबाऊंगी। कहाँ है उमरो, मैं अपना अहद पूरा करूं। ओ नहीं बेगम, उसे ज़िंदा सलामत अफ़ार सियाब की खिदमत में पेश करूंगा तो इनाम मिलेगा। तुमने उसे कत्ल कर दिया तो कैसे सूबे का हाकिम बनूंगा और तुम मलका। खोटा जादूगर ने मुस्कुराते हुए ये कहा, अच्छा उसे जूते तो मारने दो, कहाँ है वो। तारा जादूगरनी ने बेचैनी से कहा, उमरो तो नहीं है, मगर उसके साथी नौजवान अली बाबा को लाया हूँ। उमरो उसकी तलाश में आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लूँगा। खोटा जादूगर ने कहा तो तारा जादूगरनी चौंक पड़ी। अली बाबा वो कहाँ है? तारा जादूगरनी हैरत से पूछा। मेरी जेब में है, मैंने उसे जादू के ज़रिए छोटा सा गुड्डा बना रखा है। खोटा जादूगर ने बताया तो उमरो चौंक पड़ा। ओह, बेतम ने अच्छा किया, उमरों के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि अली बाबा कहाँ और किस हालत में है। तारा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? हाँ बेगम, कई दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। खोटा जादूगर ने कहा, अभी 5 मिनट में लाई। तारा जादूगर ने उठते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुमरो भी दबे पांव उसके पीछे चल दिया। कमरे से निकलकर तारा जादूगरनी बावर्ची खाने में आई और खाना निकालकर एक ट्रे में रखा। फिर पानी का जग भरने लगी तो उमरों ने जल्दी से अपनी ज़मीन से सफ़ूफ बेहोशी की पुड़िया निकाली और ट्रे में रखे सालन में सफ़ूफ डालकर उंगली से मिलाने के बाद एक तरफ हट गया। तारा जादूगरनी खाने की ट्रे और पानी का जग उठाकर बाहर आई और खोटा जादूगर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उमरो भी बेआवाज़ कदमों से उसके पीछे चल रहा था। कमरे में दाखिल होकर तारा जादूगरनी ने खाने की ट्रे खोटा जादूगर के आगे रखी तो वो फौरन ही खाना खाने लगा। बेगम, आज तो खाना बहुत ही मज़ेदार है, अलबत्ता इसमें ज़रा नमक तेज़ है। खोटा जादूगर दूसरा नवाला मुंह में रखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे वो चकरा कर पलंग से नीचे आ गिरा और वो बेहोश होता चला गया। ओह, क्या हुआ सरताज? तारा जादूगरनी ने घबरा कर तेजी से कहा, नमक ही तेज था, इसमें कोई जहर तो नहीं था। उसने खोटा जादूगर को हिलाया झुलाया मगर उसे होश न आया तो तारा जादूगरनी ने तेजी से एक मंत्र पढ़कर खोटा जादूगर के चेहरे पर फूंका और वो होश में आकर उठ बैठा। उमरो कोने में खड़ा देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तारा जादूगरनी खोटा जादूगर को मंत्र से होश में ला सकेगी। क्या हुआ था खोटा जादूगर, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तारा जादूगरनी ने पूछा। शायद खाने में कोई नशा आवर दवा मिलाई थी तुमने। खोटा जादूगर ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्यों मिलाती नशा आवर दवा, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। तारा जादूगरनी भर कर बोली, तो फिर मैं क्यों बेहोश हुआ, मेरा सर क्यों चकराया था? खोटा जादूगर ने गज़बनाक लहजे में कहा, सामरी की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। सरताज, तारा जादूगर ने कहा और रोने लगी। चुप हो जाओ, मैं हकीकत मालूम कर लेता हूँ। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल में विज़िट करें। शुक्रिया।